آپ کے سامنے ہم یہ ایک نیا ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے جو بہت ہی اہم ہے، سید مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی۔ چند باتیں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ نمبر 1 سید مجیب الرحمن، نمبر 2 سہیل عظیم آبادی، نمبر 3 شاہ پور بھدول پٹنہ، نمبر 4 1 جولائی 1911 عیسوی، 1 نومبر 1979 عیسوی۔ سید مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ کے ایک زمیندار خاندان میں ہوئی۔ وہیں پٹنہ میں واقع آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے۔ پہلے ہی برس والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ نانیہال کے ایک معلم کی سرپرستی میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ افتاد طبع کے سبب اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی کی خدمات مختلف نوعیت کی ہیں۔ میدان ادب میں قدم شاعری سے رکھا، بعد میں نثر نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ شعبہ نثریات میں آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ اس سے قبل صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ اردو کی ترویج کے لیے مختلف جہات سے کوششیں کیں۔ دراصل اردو زبان سے فطری لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے افسانے میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ بعد میں روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا بھی کیا۔ کئی ایک رسالے نکالے وغیرہ و علمی مراکز مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ، دہلی، شری نگر اور چھوٹا ناگپور میں ملازمت کے تعلق سے مقیم ہوئے۔ چھوٹا ناگپور نے تو ان کے افسانے کے موضوعات ہی متعین کر دیے۔ منشی پریم چند کی طرح انہوں نے بھی کمزور طبقوں کو افسانے کا موضوع بنایا۔ رئیسوں کی اجارہ داری سے پردہ اٹھا کر حقوق و انصاف کو عنوان بنایا۔ یہ عظیم افسانہ نگار اردو کی اشاعت کرتے کرتے 1980 عیسوی میں وفات پا گئے۔ یعنی انہوں نے اپنا استاد منشی پریم چند ہی کو مانا ہے۔ منشی پریم چند کے طرز پر لکھتے بھی تھے۔ اسی کی طرح سے انہوں نے جو متوسط طبقے پر استحصال کیا جاتا تھا، اس کے خلاف آوازیں اٹھانے والوں میں سر فہرست ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے والد کا نام میر حبیب الرحمن تھا، تو میر حبیب الرحمن کا بیٹا سید مجیب الرحمن سہیل عظیم آبادی اردو کے ایک کہانی کار و افسانہ نگار ہیں اور شاعری بھی کی ہیں۔ سہیل عظیم آبادی مختلف مقامات پر رہے، لیکن اردو کے خیال سے غافل نہیں رہے۔ انہوں نے کئی طرح کی ملازمتیں کیں، مگر اردو زبان و ادب سے ہی ان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ وہ ضرور پٹنہ میں پیدا ہوئے، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ سیاحت اور دوسرے شہروں کی ملازمت و صحافت میں بسر کیے۔ ان کی افسانوی تخلیقات کی تعداد 125 ہے اور تصنیفات میں 3 افسانوی کتابیں اور ناول کے ایک مجموعے ہیں۔ یہ ان کی یادگار خدمات ہیں۔ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام الاؤ تھا اور وہ 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر ہم نے جو کہانیاں ان کی پڑھی ہیں بھابھی جان کے نام سے، ان کے کچھ کیریکٹرز کردار سے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ بھابھی جان کے کردار: رقیہ، شمی، اختر، ریحانہ، جمیلہ، رقیہ کے شوہر۔ یعنی ایک کردار ہے رقیہ کا جو مرکزی کردار ہے۔ کردار کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اہم کردار یعنی مرکزی کردار، نمبر 2 ذیلی کردار یعنی ضمنی کردار۔ اس پر کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ وہ سوالات بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار رقیہ ہے جو اختر کی بھابھی ہے۔ بقیہ سارے ہی کردار افسانہ بھابھی جان کے ذیلی کردار یعنی ضمنی کردار ہیں۔ مثال دیکھیے، سوال کس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ شمی اور جمیلہ بھابھی جان کے کیسے کردار ہیں؟ جواب: شمی اور جمیلہ افسانہ بھابھی جان کے ذیلی کردار ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔